بیسلسک ایک افسانوی مخلوق ہے جس کی ابتدا قرون وسطی کے یورپی لوک داستانوں سے ہوئی ہے، خاص طور پر قرون وسطی کی بہترین کتابوں اور متن میں۔ اسے اکثر سانپ اور ڈریگن نما مخلوق کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو اپنی نگاہوں اور سانسوں سے مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بیسلسک کا پورانیک پس منظر یونانی، رومن اور مصری سمیت مختلف قدیم ثقافتوں سے ملتا ہے۔ یونانی افسانوں میں باسیلسک کا تعلق اپالو کے ذریعے مارے گئے افسانوی سانپ سے ہے جسے ازگر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رومن افسانوں میں اس کا تعلق میڈوسا کے خون سے پیدا ہونے والی افسانوی مخلوق سے ہے جسے پرسوس نے مارا تھا۔ باسیلسک کی مہلک نگاہوں کو اکثر دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے متاثرین کو فوری طور پر مار ڈالنے اور ان کو تباہ کرنے کے قابل ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زہریلا کاٹتا ہے اور مہلک بدبو خارج کرتا ہے۔ خرافات کی کچھ مختلف حالتوں میں باسیلسک کو اس کے سر پر تاج جیسا کرسٹ رکھنے کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو اس کے باوقار اور خوفناک ظہور میں معاون ہے۔ پوری تاریخ میں باسیلسک خوف اور خطرے کی علامت رہا ہے جو اکثر ادب، آرٹ اور ہیرالری میں برائی کی تباہ کن طاقت کی نمائندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی عکاسی اور خصوصیات وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ثقافتوں اور فنکارانہ نمائندگیوں میں پائی جانے والی مختلف تشریحات کے ساتھ تیار ہوئی ہے۔ باسیلسک کو اکثر سانپ کے جسم، مرغ کے سر اور بعض اوقات پروں کے ساتھ ایک افسانوی سانپ کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی نظر اسانس سے مارنے کی اپنی صلاحیت کے لیے جانا جاتا ہے، اپنے شکار کو پتھر میں بدل دیتا ہے۔ لوک داستانوں میں اسے انتہائی زہریلی اور مہلک نظروں کے مالک کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو اس کی آنکھوں سے ملنے والے کسی کو بھی خوفزدہ مار سکتا ہے۔ یہ مخلوق صدیوں سے افسانوی اور فنتاسی ادب میں ایک مقبول موضوع رہی ہے۔ باسیلسک صدیوں سے افسانوں اور لوک داستانوں کا موضوع رہا ہے جسے اکثر ایک خوفناک مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا ہے جس میں اپنے شکاروں کو ایک ہی نظر میں خوفزدہ کرنے کی طاقت ہوتی۔ مختلف ثقافتوں میں یہ خوف، خطرے اور بری قوتوں کے خلاف تحفظ کے موضوعات سے منسلک رہا ہے۔ یورپی لوک داستانوں میں باسیلسک کو اکثر سانپا چھپکلی نما مخلوق کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جس کے سر پر تاج کی طرح کی چوٹی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی نظر مہلک ہے جو اس کی نظروں میں آئے اسے مارنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ تصویر کشی قدیم یونانی اور رومن افسانوں سے متاثر ہوئی ہے جہاں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ مرغ کی پیدائش سانپ اور مرغ کے انڈے سے ہوئی ہے۔ عیسائی علامت میں بیسلسک برائی اور فتنہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسے بعض اوقات شیطان گناہ کے استعارے کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو اخلاقی بدعنوانی کے خلاف چوکسی اور روحانی تحفظ کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ قرون وسطی کے بیسٹیریز اور ہیرالڈری میں باسیلسک کو اکثر آرالڈک عفریت کے طور پر دکھایا جاتا تھا، اکثر اسے پروں اور سانپ کی دم والی ڈریگن نما مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا تھا۔ یہ طاقت، اختیار اور اپنے دشمنوں پر غلبہ کی علامت ہے۔ مقبول ثقافت میں باسیلسک ادب، آرٹ اور میڈیا کی مختلف شکلوں میں نمودار ہوا ہے، اکثر ایک ایسی شیطانی مخلوق کے طور پر جس کا سامنا ہیروز کو ان کی تلاش میں ہوتا ہے۔ یہ دنیا بھر کے لوگوں کے تخیل کو حاصل کرنا جاری رکھے ہوئے ہے، متاثر کن کہانیاں، فلمیں اور گیمز جو اس کی افسانوی خوبیوں اور مافوق الفطرت صلاحیتوں کو دریافت کرتے ہیں۔ باسیلسک یورپی لوک داستانوں کی ایک افسانوی مخلوق کو اکثر مہلک صلاحیتوں کے ساتھ سانپ اور چھپکلی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی سائنسی تشریح حقیقت کے بجائے افسانوں میں جڑی ہوئی ہے جو قدرتی تاریخ کی بنیاد کے بجائے افسانوی مخلوق کے طور پر موجود ہے۔ حقیقی دنیا میں باسیلسک نے ادب، فن اور تفریح جیسے مختلف ذرائع سے مختلف ثقافتی حوالوں اور تشریحات کو متاثر کیا ہے۔ اس کی تصویر کشی اکثر خوف، خطرے، افسانوی مخلوق کی خوفناک طاقت کے موضوعات کو جنم دیتی ہے۔ اس کی تفریحی قدر سے ہٹ کر باسیلسک کی خصوصیات کو نفسیات اور فلسفہ جیسے شعبوں میں علامتی طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اندرونی خوف، تباہ کن قوتوں کا اظہار اور زبردست چیلنجوں پر قابو پانے کے تصور کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ مجموعی طور پر باسیلسک کا اثر محض افسانوی نمائندگی سے آگے بڑھتا ہے، انسانی تخلیقی صلاحیتوں اور تصوراتی کھوج کے مختلف پہلوؤں کو گھیرتا ہے۔ بے شک
بیسلسک ایک افسانوی مخلوق ہے جسے مختلف ثقافتوں کے مختلف قدیم متون اور لوک داستانوں میں بیان کیا گیا ہے، بشمول یورپی اور مشرق وسطی کی روایات۔ اسے عام طور پر ایک سانپا ڈریگن نما مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا ہے جس کی نظروں اثاثوں سے مارنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ کچھ کہانیوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مرغ کے انڈے سے پیدا ہوا ہے جو مرغ سے نکلا ہے، جس سے اس کی شاندار فطرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے ایسی مخلوق کے وجود کی حمایت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بیسلسک سے منسوب خصوصیات جیسے اس کی مہلک نگاہیں اسانس، حیاتیات اور طبیعیات کے معلوم اصولوں کی نفی کرتی ہیں۔ مزید برآں، کبھی بھی باسیلسک کا کوئی قابل اعتبار مشاہدہ یا جسمانی ثبوت دستاویزی نہیں کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جبکہ باسیلسک افسانوں اور لوک داستانوں میں ایک دلچسپ شخصیت بنی ہوئی ہے، اس کے وجود کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے۔ اسے حقیقی مخلوق کے بجائے انسانی تخیل کی پیداوار سمجھا جاتا ہے۔